جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بات ہو رہی ہے تاجروں کے مسائل کے حوالے سے. اسی حوالے سے پریس کانفرنس بھی ہوئی. میں بات کروں گا انجمن تاجران کے کردار کی کہ آج تک انجمن تاجران نے عوام کے لیے تاجروں کے لیے کیا کیا. سب سے پہلے میں آتا ہوں جناب نعیم اشرف صاحب کی طرف جو وائس پریزیڈنٹ ہیں راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کی. سر میرا آپ سے بڑا امپورٹنٹ سوال ہے نہایت معذرت کے ساتھ. یہی سوال میرا آپ سب بھائیوں سے ہے. ہم بیٹھے ہوئے ہیں واک اینڈ کی حدود میں. واک اینڈ بورڈ کرپشن کا گڑھ بن چکا ہے. واک اینڈ بورڈ کرپشن کا گڑھ بن چکا ہے. کس طرح سے کرپشن کا گڑھ بن چکا ہے؟ کوئی بھی کام بغیر رشوت کے نہیں ہوتا. کوئی بھی کام بغیر رشوت کے نہیں ہوتا. ناجائز تجاوزات کی بھرمار ہے. ناجائز تجاوزات کی آڑ میں کروڑوں اربوں روپے سالانہ موار بٹورے جا رہے ہیں. اسی حوالے سے سر غیر قانونی طور پر کاروباری مراکز بنائے جا رہے ہیں نان کمرشل ایریا میں. کمرشل پلازے بننے. اس حوالے سے آپ کا کیا کردار ہے؟ آپ کی کیا پالیسی ہے؟ آپ کی آواز کیوں نہیں آ رہی سر؟ نہایت معذرت کے ساتھ کیا بسم بولیں اللہ گے؟ الرحمن الرحیم. آپ سب دوستوں کا بے حد شکریہ. آج میں مبارکباد دیتا ہوں مرکزی انجمن تاجران واک اینڈ کو کہ آج انہوں نے یہ یونٹی، یہ ایک طاقت شو کی ہے اور بتایا، ایک پیغام دیا ہے کہ ہم اکٹھے ہیں. ہم کوئی بھی ایشو آئے گا تو ہم اکٹھے ہو کے اس کو حل کریں گے اور ایک آواز بنا کے نکالیں گے آگے. آپ نے جو بات کی کہ کچھ ادارے ہیں جہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے، وہاں پہ ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے. دیکھیں، جب بھی ظلم اس وقت ہوتا ہے جب آپ اکیلے ہوتے ہیں. ظلم ہمیشہ مظلوم کے اوپر ہوتا ہے. آپ مظلوم کیوں بنتے ہیں؟ آپ ایک طاقت کیوں نہیں بنتے ہیں؟ آپ جو ڈفرینٹ حلقوں میں بٹے ہوئے ہیں، آپ اپنا ڈفرینٹ حلقوں میں بٹنا چھوڑ دیں. آپ اکٹھے ہو جائیں نا. تو جب آپ اکٹھے ہو جائیں گے تو آپ پاور ہوں گے. آپ دنیا کی مثال آپ کے سامنے ہے. جو ملک طاقتور ہے اس کو کوئی نہیں چھیڑتا. جو ملک جس کے پاس پاور ہے اس کی طرف کوئی نہیں آنکھ اٹھا کے دیکھتا. ہمیشہ کمزور ملکوں کی طرف دیکھا جاتا ہے. تو آپ ایسی ایسوسیشن کیوں بنتے ہیں؟ ایسی انجمن تاجران کیوں بنتے ہیں کہ جس کو ہر معاملے میں دبایا جائے؟ تو میں تو یہی کہوں گا آپ پاور بنیں. اور راولپنڈی چیمبر آف اسمال ٹریڈز اینڈ اسمال انڈسٹری آپ کو پاور دینے کے لیے آج آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. آپ کو بتانا چاہتی ہے کہ آپ کے بھائی شاید غفور پراجا صاحب جو میرا لیڈر ہے، جو میرا گروپ لیڈر ہے، ندیم شیخ صاحب جو میرے چیئرمین ہیں، انہوں نے مجھے یہاں بھیجا ہے آپ کی پاور بننے کے لیے، آپ کی طاقت بننے کے لیے، آپ کے مسائل کی آواز جو ہے وہ بننے کے لیے مجھے یہاں بھیجا گیا ہے. تو آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اگر آپ کا مسائل حل نہ ہوئے تو ہم اس کو ڈسٹرکٹ لیول پہ اٹھائیں گے. ہم مختلف منسٹریز کے اندر اس ایشوز کو لے کے جا رہے ہیں. ہم گورنمنٹ جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ابھی دو طرح کی گورنمنٹ ہے. پنجاب میں اور گورنمنٹ ہے، مرکز میں کوئی اور گورنمنٹ ہے. ہم دونوں کے ساتھ ان ٹچ ہیں. ہم نے پچھلے ایک مہینے میں کئی میٹنگز کی ہیں ڈفرنٹ ایشوز کے اوپر. وہ چاہے سینئر منسٹرز ہوں یا وہ سینٹرل گورنمنٹ ہو، ہم نے دونوں طرف ایشوز کیے. پھر جس طرح سے آپ مسائل کی بات کرتے ہیں، ہم نے پچھلے ہفتے کمشنر صاحب سے میٹنگ کی. ان کو جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں وہ بھی ان کے سامنے جا کے رکھ دیے. تو ایک طاقت اس وقت نظر آئے گی جب آپ سارے اکٹھے ہوں گے. تو مجھے امید ہے کہ ابھی یہ بہت اچھا سٹیپ اٹھایا راجہ حبیب صاحب نے اور ملک عمر حیات صاحب نے بہت زبردست سٹیپ اٹھایا. سارے دوستوں کو، تمام جو چھوٹے چھوٹے انجمن تاجران ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا اور اب امید کرتے ہیں کہ آپ کے یہ مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ تعالی. سر آپ بات کر رہے ہیں کہ پاور بنائے، یونٹی بنائے، پاور اور یونٹی کی بات کر رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں یہ پاور کون بنائے گا؟ اس کی گھنٹی کون گلے میں ڈالے گا؟ دیکھیں، یہ گھنٹی تو ہم نے ڈال دی گلے میں. آج ہم پاور بننے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آج آپ دیکھیں پورے انجمن تاجران نوآباد سے بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں، اسلم مارکیٹ سے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لالا رخ سے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے پچھلے ایک ہفتے میں سہیل صاحب، راجہ حبیب صاحب اور رضوان صاحب، ملک صاحب، سب لوگ وہاں پہ گئے راولپنڈی میں. تو ٹیکسلا کے ساری ایسوسیشنز ان کے ساتھ تھیں. تو پاور تو بن گئی ہے. ہم نے گھنٹی گلے میں ڈال دی ہے اور ہم آپ کو لیڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم آپ کے بازو بننے کے لیے تیار ہیں. اور میں پھر کہوں گا آج ہم اسی لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم آپ کو پاور دیں گے اور انشاءاللہ تعالی جو مسائل ہم نے پچھلے 7 سالوں میں حل کیے ہیں وہ مثال ہوگی آپ کے سامنے. یہ تو بہت چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. انشاءاللہ تعالی اس سے بڑا بھی مسئلہ آئے گا تو وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم آپ کیا سمجھتے ہیں سر، نہایت معذرت کے ساتھ اگر میں یہ سخت جملہ استعمال کروں معذرت کے ساتھ، کہ کینٹ بورڈ کے ڈکیتوں کو پٹا ڈالنے کی ضرورت ہے انجمن تاجران کے پاس یا نہیں؟ دیکھیں، وہ کینٹ بورڈ ہو
कैंट बोर्ड हो जी, ये कैंट बोर्ड हो, म्यूनिसिपल कमेटी हो, कोई मिनिस्ट्री हो, उसको पट्टा डालना है या उसको रोकना है किसी काम से, फिर एक ही बात है कि जब हम पावर में होंगे तो जो फैसले करने वाले लोग हैं वो सबसे पहले आपको बुलाएंगे अपने पास, वो आपको बुला के कहेंगे जनाब हम ये काम करने लगे हैं, आपकी क्या राय है, आप अपनी राय दें ताकि हम उसको पॉलिसी का हिस्सा बनाएं। जब आप पावर में नहीं होंगे तो वो आपको पॉलिसीज का हिस्सा नहीं बनाएंगे, वो आपकी तरफ लेटर्स भेजेंगे। तो मेरी भी यही राय है और मेरे तमाम लीडरान की भी ये राय है कि जब हम पावर में होंगे तो हमसे मशावरत की जाएगी, हमारी पॉलिसीज जब बनेंगी तो हम उसमें शामिल होंगे। तो हम अपने खिलाफ तो पॉलिसीज नहीं बनाएंगे ना, हम तो हमेशा विन विन, हम भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट के बाजू बने, हम गवर्नमेंट को टैक्स कमा के दें, हम भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट करे। आज ताजर जो है वो टैक्स पे कर रहा है, आज ताजर जो है वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू दे रहा है, हम भी चाहते हैं कि हमारे ताजर बरादरी को मेडिकल की फैसिलिटी हो, हम भी चाहते हैं कि हमारे ताजर को कोई मसला हो जाए तो उसकी इंश्योरेंस हो। तो मेरा ख्याल है कि जब गवर्नमेंट को एहसास होगा कि यही रेवेन्यू देने वाले लोग हैं तो वो हमारे साथ मशावरत भी करेंगे और इंशाअल्लाह हमारी चीज़ों को पॉलिसी मैटर बनाएंगे। जी नाज़रीन, मेरे साथ मेरे मौसन, मेरे खैर ख्वाह राजा हबीब साहब भी मौजूद हैं जो मरकज़ी अंजुमन ताजरान के सदर हैं। राजा साहब, माज़रत के साथ एक बार फिर, क्या इन बेलगाम घोड़ों को लगाम डालना आपको आती है सर, क्या बोलेंगे? अच्छा, एक तो आप सवाल जब करते हैं तो कहते हैं माजरत के साथ, या तो माजरत ना किया करें या सवाल ना किया करें। दूसरी ये बात है कि आप किन बेलगाम घोड़ों की, अगर आप कैंट बोर्ड की बात कर रहे हैं तो देखें, अच्छे बुरे इंसान तो हर महकमे में होते हैं। आप ये अगर कहें कि यार कोई भी इंसान कंप्लीट है तो वो कोई नहीं है, मतलब मैं भी नहीं हूँ, आप भी नहीं है। तो खराबियाँ बुराइयाँ हर किसी में होती हैं। असल बात जो होती है वो होती है कानून की, कानून पर इम्प्लीमेंटेशन। आपको कानून मौजूद है, जहाँ कानून से बाहर वो कदम उठाएंगे हम उनके मुखालिफ खड़े होंगे, और जहाँ अगर कानून की वायलेशन हमारी तरफ से होगी तो ज़ाहिर है वो कार्रवाई करेंगे। तो असल बात ये होती है कि कानून की पासदारी होनी चाहिए, वो चाहे कैंट बोर्ड की तरफ से हो या हमारी तरफ से हो, कानून की पासदारी होगी। कानून की वो अगर पासदारी नहीं करेंगे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, मसलन चैम्बर है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, चैम्बर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज है, ऊपर बहुत सारे इदारे हैं। ज़ाहिर है यही तो नहीं है ना, इनके ऊपर भी लोग बैठे हुए हैं, तो हम इंशाल्लाह वहां तक भी जाएंगे। बात असल में वही है नई मशरफ भाई वाली कि हम में जो है वो यूनिटी होनी चाहिए, हम में इत्तेहाद होना चाहिए, तो फिर इंशाल्लाह कोई अदारा भी जो है ना वो कोई गैर कानूनी काम नहीं करेगा। अगर देखें ना, कानूनी काम करना तो उनका हक है, गैर कानूनी काम ना हम उन्हें करने देंगे ना वो हम पे वो इम्पोज कर सकते हैं कोई बात। जी मलक साहब, राजा साहब ने बात की कानून की, राजा साहब ने बात की कानून की। मैं राजा साहब की बात को कोट करता हूँ। अगर बात करते हैं हम कानून की, अगर बात करते हैं हम कैंट बोर्ड के कवानीन की, तो कैंट बोर्ड के कवानीन क्या बोलते हैं कि कैंट बोर्ड की इजाज़त के बगैर आप दूसरी मंजिल पे आप एक ईंट भी नहीं लगा सकते। तो यहाँ ईंट तो छोड़ें, आप गैर कानूनी तमीरात की भरमार है। इस हवाले से सर आप क्या बोलेंगे? आप बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जिस मसले की निशानदेही की है वो आज हमारी ज़रूरत है। जहाँ तक आप तीसरी मंजिल की बात करते हैं, ऑफिशियल तौर पर ये अलाउ हो चुका है, इसको इशू अब बना दिया जाए तो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। जहाँ तक आपका कहने का मकसद ये है कि तीसरी मंजिल पे घर बनाए आप, कानून बन चुके हैं? बिल्कुल बन चुका है। आपका कमर्शियल जितनी भी बिल्डिंग है, बात एक ऐसा इशू, मैं कमर्शियल की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं नॉन कमर्शियल की बात, रेजिडेंशियल में भी ऐसा ही है। अच्छा, इसके लिए एक कानून में आपको बता दूं कि जहाँ तक ये क्वेश्चन है ना, तो ये अब जब यहाँ ब्रिगेडियर शहजाद अकरम साहब शायद होते थे, इससे जो पहले, तो हमने यहाँ कोशिश की थी कि जीटी रोड पर ग्राउंड +4 की हमें इजाज़त मिले ताकि हमारे जितने तजारती मरकज़ हैं वो ग्राउंड +4 तक चले जाएं। तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की, एक मूव भी चलाई, और उसके साथ जो बैरियर से अंदर के मामलात थे सारे, ये घरों में भी, रेजिडेंशियल की भी बात कर रहा हूँ,
ان کا بھی جو تیسری منزل ہے اس پہ لوگوں کے کیونکہ وائلیشنز ہوئی ہیں، ممٹی کے ساتھ کمرے بھی بنے ہوئے ہیں اور لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، کمرے بھی ہیں اور ساتھ واش روم بھی ہیں. تو ہم نے گزارش کی تھی کہ بجائے اس کے کہ آپ انہیں گرائیں، انہیں کوئی ریگولائز کر دیں یا انہیں کوئی ایسا کوئی قانون بنا دیں کہ وہ اس کا ان پہ جرمانہ ہو جائے اور وہ اپنی بلڈنگ کو ریگولائز کر سکیں. تو بہت ہی محنت، بہت تگ و دو کے بعد وہ یہاں سے جو فائل ہے وہ موو ہو چکی ہے گراؤنڈ +4 جی ٹی روڈ، اور اندر کی تیسری منزل پر ایک ممٹی، ایک کمرہ اور ایک واش روم. ٹھیک ہے، یہ یہاں سے، اور اس پہ ہم نے پھر اعتراضات انہوں نے مانگے ہم سے، ہم نے اعتراضات جمع کروائے. ٹھیک ہے، اور وہ یہاں سے جنرل صاحب کی اپروول سے ڈی جی آفس میں اس ٹائم فائل پڑی ہوئی ہے. ڈی جی آفس سے جیسے ہی وہ فائل وہاں سے وہ فائنل کرتے ہیں تو انشاءاللہ وہ کینٹ بورڈ کا لا بن جائے گا. یہ سارا ان کی کینٹ بورڈ کی جتنی بھی بورڈ میٹنگز ہیں ان سے وہ گزر کر جنرل صاحب FIU اس پہ سب رپورٹیں ہو چکی ہیں. ہمارے اعتراضات انہوں نے دوبارہ مانگے تھے، ہم نے دوبارہ جمع کروائے، اور اس ٹائم وہ فائل ڈی جی آفس میں پڑی ہوئی ہے. اور اب ڈی جی آفس میں ہمیں نہیں پتا کہ کیوں اتنا عرصہ ہو گیا کہ 6-7 مہینے سے اوپر ہو گئے ہیں کہ وہ رکی ہوئی ہے. تو ہمارے اصل میں ٹیکس کے اور وہ دوسرے مسائل ہی اتنے ہیں کہ ہمیں اس طرف ابھی توجہ دینے کی ٹائم ہی نہیں مل رہا. تو وہ بھی انشاءاللہ ہم جیسے ہی وہ ان مسائل سے نکلے تو وہ ہم اس کو پرسو کریں گے، کیونکہ اس پہ کافی محنت ہوئی ہے. مطلب وہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے ویسے ہی وہ ایک چھوٹی سی ویسے کر دی تھی، وہ پوری 6-7 مہینے کی محنت ہے. بریگیڈیئر صاحب کی بھی اس پہ محنت شامل ہے. وہ ایک عوام دوست ماشاءاللہ وہ شخص تھے، انہوں نے، اور اس سے کینٹ بورڈ کو ریونیو میں بہت اضافہ ہوگا. دیکھیں نا، آپ جب گراؤنڈ +4 پہ، ابھی گراؤنڈ +1 کی اجازت ہے، گراؤنڈ +4 پہ آپ جائیں گے تو ظاہر ہے کینٹ بورڈ کے ریونیو میں اضافہ ہوگا. تو کینٹ بورڈ کے لیے بھی یہ بہت اچھی ایک اپرچونیٹی ہے کہ وہ اپنا جو خزانہ ہے وہ بھی بڑھ سکتا ہے اس حوالے سے.